بڑے لیول پہ سسٹم لیول پہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں کی جائیں گی تو ہم ایک گرداب کی طرف جا رہے ہیں, ہم نیچے کی طرف سفر جاری ہے ہمارا. مطلب بدقسمتی ہے یہ بات, ہم مطلب کوئی خوشی سے نہیں کر رہے ہیں. آپ کو بھی نظر آ رہی ہے, مجھے بھی نظر آ رہی ہے, ریسرچرز, اکیڈمیشینز, جرنلسٹ سارے اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ ہم سمت کا تعین نہیں کر پائے ہیں, ہمارے پاس یہ پالیسی کا فقدان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان ندیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آئی بی ایکس میڈیا نیٹ ورک میں. گلگت بلتستان دنیا کا وہ خوبصورت خطہ ہے جس کے حسین نظارے, یہاں کا تہذیب و تمدن, یہاں کے حسین نظارے جو ہے وہ دنیا کے توجہ کا مرکز ہے, اور بڑی تعداد میں ہر سال سیاحوں کی ایک بڑی تعداد اس خوبصورت علاقے میں آتی ہے. آج گلگت بلتستان میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نوجوانوں کے حوالے سے ہے, کیونکہ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی جو ہے وہ نوجوانوں کے بغیر ناممکن ہے. اور پاکستان جو ہے دنیا کا ان ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے جس میں آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے ان میں نوجوان بستے ہیں. اور ایک سروے کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ 64% جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. حکومت جو ہے جو اب کی حکومت ہے, وفاق میں عمران خان کی جو حکومت ہے, ان کے مطابق جو ہے وہ نوجوانوں کو آگے لانا چاہ رہے ہیں. اور اس میں جو ہے آج کے اس پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کس حد تک جو ہے انہوں نے اس پہ کام کیا ہے. آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو دو معزز مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسرار الدین اسرار صاحب جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیف کوارڈینیٹر ہیں, اور سینئر صحافی شبیر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے رائے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے اسرار صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ گلگت بلتستان, آج کے پروگرام میں سب گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں گے, تو گلگت بلتستان میں نوجوان جو ہے وہ کس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم خان صاحب, اور گلگت ٹی وی کا بہت شکریہ. آپ بہت اہم ٹاپکس پہ اکثر جو ہے پروگرامز کرتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں, اور یقیناً ایک سنجیدہ صحافت کی آپ نے یہاں پہ بنیاد رکھی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی کامیابی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا میں اس کی ضرورت تھی. جو سوال آپ نے پوچھا ہے نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے, ہمارے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے مسائل پاکستان کے نوجوانوں کے دیگر صوبوں کے جو نوجوان ہیں ان سے مختلف نہیں ہیں. بالکل ایک جیسے مسائل سے ہم دوچار ہیں, چونکہ ملک کے اندر اگر ہم ترقی کریں گے تو مل کے کریں گے, اور اگر کچھ مسائل ہمیں درپیش ہیں تو وہ سب کے سانجے ہیں. پاکستان, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کی 64% پاپولیشن یوتھ پر مشتمل ہے, اور اسی تناسب سے آپ گلگت بلتستان کی پاپولیشن نکالیں تو ہماری اگر 1.5 ملین اگر ہماری پاپولیشن ہے, تو اس میں سے کم از کم 8 لاکھ تک کی آبادی ہماری جو ہے نوجوانوں پر مشتمل ہے. اب اتنی بڑی آبادی ہمارے یہاں نوجوانوں کی موجود ہے, لیکن ان کی بہتری کے لیے کوئی پروگرام, کوئی پلان ہمیں نظر نہیں آتا, جس کے نتیجے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بڑے مسائل ہیں ہمارے نوجوانوں کے, اس میں سر فہرست ان ایمپلائمنٹ ہے. ان ایمپلائمنٹ وقت کے ساتھ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, جو کہ براہ راست ہمارے نوجوانوں کو متاثر کر رہی ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ دیگر ہمارے مسائل آتے ہیں. دیگر مسائل میں ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں, نوجوانوں کے ہیلتھ کے مسائل ہیں, اور خاص طور سے مینٹل ہیلتھ کے مسائل ہیں. اور یہ مینٹل ہیلتھ کے مسائل پھر جڑے ہوئے ہیں بہت سارے اور مسائل کے ساتھ, جس میں غربت ہے, بے روزگاری ہے, اور دیگر چیزیں ہیں. یہ سارے مل کے مینٹل ہیلتھ کو متاثر کرتے ہیں. تو اس طرح اگر ہم ایک فہرست بنائیں تو یہ نوجوانوں کے مسائل کی جو فہرست ہے وہ کافی طویل ہے, جو کہ تشویشناک ہے. اسرار صاحب, اس میں جو عمران خان کی جو نئے پاکستان کی حکومت آئی ہے, انہوں نے اس حوالے سے ہمیشہ نوجوانوں کی بات کی ہے, ان نوجوانوں کو آگے لانے کی بات کی ہے, تو ان کے اعلانات پر آپ کس حد تک عمل درآمد دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز تو انہوں نے کیا ہے جس کو ہمیں مطلب کریڈٹ دینا چاہیے, کامیاب نوجوان پروگرام. اس کا فرسٹ فیس آیا اور نوجوانوں نے جو لوننگ کے لیے اپلائی کیا تھا وہ منظور ہوا. ابھی سیکنڈ فیس اس کا چل رہا ہے, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے. دنیا بھر میں اور ترقی یافتہ ممالک میں نوجوانوں کے لیے جو پالیسیز بنتی ہیں, جس انداز میں ان کو پالیسی میکنگ میں شامل کیا جاتا ہے اور ان کے لیے پالیسی بنائی جاتی ہے,
وہ چیز ہمارے یہاں اس کی کمی نظر آتی ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے. نیشنل لیول پہ ایک پیپر ورک کچھ کیا ہے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں, انہوں نے مجھے میری نظر سے وہ گزرا ہے, جس میں انہوں نے وہ پالیسی نہیں ہے, ایک فریم ورک کا اس کو نام دیا ہے, نوجوانوں کی بہتری کے لیے ایک فریم ورک انہوں نے تیار کیا ہے, لیکن وہ پالیسی کے زمرے میں نہیں آتا ہے. ایک ڈیٹیل پالیسی جو کہ نیشنل لیول پہ اور صوبوں کی لیول پہ اس کی بڑی کمی ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں پہ جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, نوجوان ہماری ورک فورس ہے, اب جب تک نوجوانوں پہ پراپر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی ہم نوجوانوں کے تمام مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. وہ چیز ہمیں کمی نظر آتی ہے. باقی اعلانات کی حد تک بات ٹھیک ہے. بالکل آپ کی بات میں جو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. شبیر میر صاحب ہمارے ساتھ سینئر صحافی بھی ہیں, اس حوالے سے بڑی نظر بھی رکھتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ نوجوان جو ہے ان کو آپ کس حد تک دیکھ رہے ہیں صحافت میں یا سیاست میں, ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ندیم بھائی, اس سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں. اسرار صاحب نے جو گلگت ٹی وی کہا, ویسے اس کے اوپر ہم بات کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. گلگت ٹی وی صاحب ہم چونکہ آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک پہ آئے ہیں, گلگت ٹی وی نام کچھ زیادہ چلا تھا اور پھر ہم نے کیوں اس کو چینج کیا, اس کے اوپر بڑی بات ہو گئی. صرف یہ تھا کہ آپ کو اسرار صاحب کو ذرا یاد دلانا ہے کہ یہ آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک ہے. معذرت, مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا. آپ اسی بات کو ہم پھر ناظرین کو بھی بتائیں گے, وہ بھی بعض اوقات کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی دوسرا نیٹ ورک ہے. بالکل, یہ جو تو بہرحال وہی گلگت ٹی وی ہے جو ابھی آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک بنا ہے. گلگت بلتستان کے حوالے سے اگر آپ نوجوانوں کی بات, ظاہر ہے میرے خیال میں ہم گلگت بلتستان میں بالکل گلگت بلتستان میں نوجوانوں کی جو ہے وہ صحافت میں اور سیاست میں ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کس حد تک ہے. صحیح. دیکھیں, پہلے آتے ہیں صحافت کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس صحافت میں لوگ تو آتے ہیں لیکن اتنے نہیں آتے ہیں نوجوان. بڑی واضح اس کی وجوہات ہیں کیوں نہیں آتے ہیں. کوئی نوجوان پڑھ لکھ کے اس لیے آتا ہے تاکہ اچھا انکم ملے, اچھی روزگار, اچھا لائف ڈریمز ہوتے ہیں نا نوجوانوں کے. تو گلگت بلتستان میں بدقسمتی سے ریمونریشن جو ملتی ہے, جو ایک صحافی کو ملتی ہے, وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ کوئی بھی نوجوان 10 دفعہ سوچتا ہے کہ ان کو اتنی ملتی ہے تو میں جا کے کیا کروں. تو میں ان کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے نیشنل میڈیا کے ساتھ جس طرح ہم کنیکٹ ہیں وہ بہت لوزلی کنیکٹ ہیں. بالکل اسی طرح. اور شاید یہ جو ہمارا انیشیٹو ہے آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک / گلگت ٹی وی کا, یہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ ہماری اتنی کوریج بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں نوجوانوں کے لیے لکھت بہت ٹیلنٹ ہے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو اچھے سے اچھا آپ کو مقرر ملے گا, اچھے سے اچھا آپ کو لکھاری ملے گا, لیکن ان کے لیے آگے جاب اوپننگز نہیں ہیں. پھر وہی جا کے لوکل اخبارات میں کم سیلری کے اوپر کوئی کیوں کرے. تو اس وجہ سے لوگ آتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں آتے ہیں. اسی طرح سیاست میں آپ دیکھیں, سیاست میں بھی یہ ہے کہ میں پتہ نہیں اگر ہمارے ناظرین کو برا بھی لگے, بعض کو اکثر لگتا بھی ہے, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف سے کہ جو تبدیلی کے نام پہ آپ لوگ آئے ہیں نا, تو تبدیلی کچھ تو کر کے دکھائیں. اس پہ دیکھیں آپ نون لیگ کے, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی کے سارے جو ابھی وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے گھوڑے اتارے ہیں. تو وہی گھوڑے پھر آپ نے اتارے ہیں, تو یہ نوجوان پھر کیا کریں گے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا 1.5 سال پہلے, اب بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. اس وقت بھی مجھے خدشہ تھا کہ جب الیکشن قریب آئیں گے تو سارے جو نوجوان جنہوں نے اپنی توانائیاں, اپنا ٹائم, انرجیز گھر بار چھوڑ کے رات دن پی ٹی آئی کرتے رہے ہیں, وہ کہیں دور میں گم ہو جائیں گے اور وہی الیکٹیبلز آ جائیں گے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم. پھر کیسے آپ ان کو انکریج کریں گے؟ انکریج نہیں ہے نا, ڈسکریجمنٹ ہے. تو پی ٹی آئی میں میرے خیال میں اب سارے پی ٹی آئی نہیں, تقریباً ہم جتنے باقی جماعتوں کی میں اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تو مسترد شدہ ہے نا, ان کی تو بات ہی نہ کریں. جو کچھ کرنے کا دعویٰ کر کے آئے تو ان کو کرنا چاہیے, کرنا تو ان کو بھی چاہیے, لیکن یہ چونکہ کنڈمڈ ہے تو جو کرنے کے دعوے لے کے آئے تھے کم از کم وہ تو کریں. پاکستان میں نوجوانوں کو آگے لانے کی بات کر رہے تھے. اسرار صاحب یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان کے نوجوان جو ہیں وہ ان میں شدت پسندی وہ گلگت بلتستان نہیں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں نوجوانوں میں شدت پسندی, چاہے وہ سیاسی شدت پسندی ہو یا مذہبی شدت پسندی ہو, اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس کے کیا وجوہات ہیں, اس کے روک تھام کے لیے, اور اس کس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, یہ پوری دنیا ابھی اس کی لپیٹ میں ہے,
اور پاکستان میں آپ نے بجا فرمایا کہ نوجوانوں کے اندر شدت پسندی پچھلے کافی سالوں سے بلکہ ڈیکیڈز سے اس میں کافی اضافہ دیکھا گیا ہے. تو اس کے بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اب دیکھیں نوجوانوں کو آپ انگیج نہیں کریں گے نا تو نوجوان کسی بھی راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں, آپ روک نہیں سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارا دوست ملک ہے چائنا, آپ اندازہ کریں ان کی پالیسی میکنگ اس کو ان کے حالانکہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی نہیں ہے, اس کے باوجود ان کی 30 سے 34% ان کی جو ہے ریپریزنٹیشن ہے ان کے پارلیمنٹ میں یوتھ کی. اسی طرح دنیا کے بہت سارے ممالک نے بے تحاشا لیجسلیشن کیا ہے, پالیسیز بنائی ہے ہاؤ ٹو انگیج یوتھ, کیونکہ یوتھ ہی وہ چیز ہے اگر وہ رائٹ وے پہ گئی تو آپ کے ملک کو ترقی بام عروج پہ پہنچا سکتے ہیں, اگر وہ رانگ راستے پہ گئے غلط راستے پہ گئے تو تباہی ہے, کیونکہ آپ روک نہیں سکتے چلتے پھرتے. آپ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ایک نوجوان اگر شدت پسند ہو تو آپ اس کی شدت پسندانہ سوچ کو وہ ہر فیلڈ میں اس کو اپلائی کر کے اس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنے مسائل میں نے پہلے ذکر کیے, ان امپلائمنٹ سے لے کر مینٹل ہیلتھ سے لے کر اکنامک ایکٹیویٹی سے لے کر ایجوکیشن اور دیگر جتنے بھی مسائل ہیں یہ سارے ریلیٹڈ ہیں ہمارے یوتھ سے, اور ان سے نکلنے کے لیے ایک وائبرنٹ قسم کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے نیشنل لیول پہ اور صوبوں کی لیول پہ. جب تک ہم وہ پالیسی بنا کے ان کو انگیج, اب دنیا میں اب دیکھیں ہمیں تو خود ایک اپنا پروگرام ترتیب دینا چاہیے ہمارے صوبوں کی سطح پر, لیکن اگر چلو فرض کریں ہمارے پاس وہ دماغ موجود نہیں ہے تو دنیا کے جن ممالک نے یہ کام کیا ہے ان سے ہم فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں, ریپلیکیٹ ہم کر سکتے ہیں. اب دنیا نے کیا کیا, جیسے چائنا کی ہم مثال لے لیں, انہوں نے یوتھ ایسوسیشنز بنائے, گورنمنٹ نے خود بنایا ہے. ان یوتھ ایسوسیشنز میں بیٹھ کے وہ ان کے مسائل پہ بات کرتے ہیں, پھر انہی سے وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے تو وہ حل بھی بتاتے ہیں, اور اس کے اوپر گورنمنٹ بڑے لیول پہ انویسٹمنٹ کرتی ہے. ہمارے یہاں آپ گلگت بلتستان کی بات کریں, ایک ڈپارٹمنٹ ہے یوتھ افیئرس کا, آپ نے کبھی دیکھا ہے یا کبھی آپ نے وزٹ کیا ہو یا ان کی کوئی ایکٹیویٹی, ایک کوارڈینیٹر بھی ہوا کرتا ہے. جب گورنمنٹ بنتی ہے تو یوتھ افیئرس کا ایک کوارڈینیٹر, وہ جب بنتا ہے تو اس کا نام اخبار میں آتا ہے, اس کے بعد وہ گمنام ہو جاتا ہے. تو یہ حالت ہماری ہے, ہم نے یوتھ کی طرف توجہ نہیں دیا ہے, جس کے نتیجے میں آپ تھوڑی دیر پہلے جو آپ بات کر رہے تھے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز جھنڈے لگانے کے لیے, ترانے گانے کے لیے, اچھا اور نعرے لگانے کے لیے تمام چیزوں میں نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں. جب ٹکٹ دینے کی بات آتی ہے تو وہ پرانے گھوڑے اتارے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے. خدا کا خوف کرے, آپ ان کو موقع نہیں دیں گے تو تجربہ کہاں سے آئے گا؟ بالکل یہ تجربہ. اور دنیا کے آپ یقین کریں دنیا کی بہت ساری پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں کینیڈا کا پرائم منسٹر ینگ ہے, بالکل کتنی اچھی پرفارمنس ہے, پوری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے. تو آپ نوجوانوں کو موقع دے دیں تو فریش ذہن کے ساتھ اپ ڈیٹڈ نالج کے ساتھ وہ سامنے آ کے اس پہ امپلیمنٹیشن کریں گے. آپ موقع ہی نہیں دے رہے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جو اس ملک میں آپ پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں 40 سالوں سے آتے ہیں, بالکل 30 سالوں سے آتے ہیں. یہ ڈیموکریسی رکھی ہی اس لیے گئی ہے کہ 3 سال کر کے 5 سال کر کے آپ چلے جائیں, دوسرے کو موقع دے دیں. لیکن یہاں ایک دفعہ جو جیتتا ہے وہ جان نہیں چھوڑتا ہے. بالکل اسی طرح ہے کہ اس میں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ بھی دور جدید کے تقاضوں پہ چلتے ہوئے جو ہے وہ کسی بھی ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر سکتا ہے. شبیر میر صاحب یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے. جس تیزی سے نوجوان جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آ کے یہاں پہ بے روزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک کوئی اس طرح کی کوئی پالیسیاں ان کے لیے بنائی گئی ہیں, ان کے روزگار کے مواقع کوئی ان کو میسر آ رہے ہیں؟ اعلانات تو ہم سن رہے ہیں کہ مختلف قسم کے اعلانات ہوتے ہیں, امپلیمنٹیشن کس حد تک دیکھ رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں جیسے اسرا صاحب نے کہا کہ پالیسی یوتھ پالیسی کی بات ہے نا, یہ پورے پاکستان کے اوپر کے حوالے سے ہم بات کریں. بالکل گلگت بلتستان میں نہیں, پورے پاکستان میں اسی طرح یوتھ پاکستان کی جو پاپولیشن گروتھ ہے نا یہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ٹھاک اس کی رفتار ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جاب اپرچونیٹیز آپ دیکھیں پھر اتنی نہیں ہے. تو گلگت بلتستان بھی ظاہر ہے کوئی الگ سے اسٹیٹ تو نہیں ہے نا, یہاں تو لمیٹڈ تھوڑا سا بجٹ ہے, اس کے اوپر پھر جس طرح چیزیں چلتی ہیں. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ بڑے لیول کے اوپر ان کے لیے پالیسیز نہیں بنائیں گے نا, چھوٹی موٹی چیزیں
یہ چونکہ سبجیکٹ بہت بڑا ہے، جیسے اسرار صاحب نے کہا ہے، اس کو میں دوبارہ کہ آپ یوتھ کو انگیج کریں گے، ٹھیک ہے، پہلے تو ہم کس طرح انگیج کریں گے؟ ادھر انگیج بھی نہیں کر رہے ہیں، ادھر ہم جاب کدھر سے دیں گے؟ ہم انگیج وہ پہلا سٹیج ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، تو جاب کدھر سے دیں گے؟ دیکھیں آپ کے کالجوں میں جو یونین تنظیمیں ہیں طلباء کی، سکولوں میں وہ تک نہیں بین ہیں۔ انگیج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پازیٹیولی آپ ان کی جو انرجیز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں۔ اب ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ان سب کو جواب دیں۔ پھر میرٹ کی بات آتی ہے کہ جی میرٹ پھر اتنا ہے نہیں ہے، تو جو مستحق ہیں وہ بھی ڈسکرج ہوتے ہیں، سفارشی پچھلے دروازے سے آتے ہیں۔ یہ اصل میں بنیادی طور پر پوری جمہوریت، پورے سسٹم کا جو خلا ہے، جو نقص ہے، اسی کی وجہ سے یہ چونکہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے آتا ہے۔ پاکستان میں 70 سال، اب تو 72-73 سال سے ہم کسی رخ کا تعین ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک نعرہ لگا کے ایک پارٹی آتی ہے، پھر وہ نعرہ کچھ عرصے میں غائب ہو جاتا ہے، پھر دوسری پارٹی آتی ہے۔ تو جب تک یہ سسٹم ہمارا ٹھیک طریقے سے نہیں چلے گا نا، تو چھوٹی موٹی چیزیں کر کے شاید ہم میرے خیال میں اس حد تک نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کو اوور آل اس سسٹم کو ٹھیک ہونا، یہ جمہوریت کا چلنا، اس کے اندر پھر خود فلٹر لگے ہوئے ہیں، چیکس لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو فضول قسم کے لوگ ہیں وہ نکل جاتے ہیں، لیکن اس کا تواتر سے چلنا ضروری ہے۔ یہ چلے گا تو پھر یہ اپرچونیٹیز بھی آئیں گی، یہ روشن دماغ بھی آئیں گے، یہ سوچنے والے لوگ بھی آئیں گے، پھر راہیں کھلیں گی، یہ بہت ساری چیزیں چلیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چلے کیسے؟ یہ ظاہر ہے آپ نے ایسا سبجیکٹ ٹاپک آج چوز کیا ہے جس کو ہم صرف اس تک محدود نہیں رہ سکتے۔ بالکل، اس پہ جو ہے بڑے اور بھی پروگرامات ہوں گے، یہ کیونکہ ایک پروگرام کا اس میں جو ہے یہ سارے مسائل اس میں ذکر نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ آخری سوال، ٹائم کا تھوڑا سا ایشو ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اسرار صاحب، آپ انسانی حقوق کے ادارے کے لیے کام کرتے ہیں، گلگت بلتستان میں جو ہے وائلیشن کے جس طرح کے واقعات ہیں اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ ملک بھر میں جو ہے یہ بچوں پہ جو ہے وہ تشدد، چاہے وہ اساتذہ کی طرف سے ہو یا مختلف اس طرح کے تشدد کے واقعات، اور اسپیشلی جنسی تشدد کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں کوئی اس طرح کی رپورٹ آپ کے پاس آئی ہے؟ کوئی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور اس پہ جو ہے اب تک کوئی سزائیں وغیرہ ہوئی ہیں؟ یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ جی، کچھ تو بڑے واقعات تھے، جیسے کچھ واقعات ہوئے، آپ کے بھی نالج میں ہے، میرے نالج میں ہے۔ بلتستان سے ایک واقعہ تھا، گیزر سے ایک واقعہ تھا، یہاں گلگت جیکلوٹ کے ایریا سے ایک واقعہ تھا۔ ان میں سزائیں ملی ہیں ہماری اینٹی ٹیررزم جو کورٹ ہے ان کی طرف سے۔ مگر یہ معاملہ جب بہت بڑے واقعات ہوتے ہیں جس میں تشدد اور قتل کی جو ہے واقعات ہوتے ہیں وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے واقعات ہائی لائٹ نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے ہمارا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے نوجوان، ہمارے جو بچے ہیں وہ آئے روز کسی نہ کسی چائلڈ ایبیوز کہتے ہیں اس کو، چائلڈ ایبیوز کی 4-5 مطلب وہ ہیں قسمیں ہیں۔ اس میں دیکھیں فزیکل ایبیوز بھی ہے، جو سکول میں استاد ڈانٹتا ہے وہ بھی اس میں آتا ہے، سیکشول ایبیوز ہے۔ اس کے علاوہ گھروں میں جو ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں، مار پیٹ گھروں کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ بھی چائلڈ ایبیوز میں آتی ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ہر بچہ اس سے گزرتا ہے۔ جو آپ کا پہلا سوال تھا جس میں آپ پوچھ رہے تھے کہ شدت پسندی کہاں سے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں چین آف وائلنس، سائیکل آف وائلنس۔ آپ بچے پہ تشدد کرو گے تو وہ بڑا ہو کے تشدد پسند بنے گا، کیونکہ ہمارا پورا معاشرہ تشدد پسند ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں پہ تشدد کرتے ہیں، اور ہمارے بچے بڑے ہو کے اپنے بچوں پہ تشدد کرتے ہیں یا معاشرے میں تشدد پھیلاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے وہ ہے خودکشی۔ بالکل، یہ اپنے اوپر تشدد ہے، ایک تو دوسروں کے اوپر تشدد کرنا، اپنے اوپر تشدد۔ پاکستان میں سالانہ 10,000 سے زائد خودکشیاں ہوتی ہیں، اور جی بی میں یہ 20 سے 25 خودکشیاں ہوتی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ یہی یوتھ کی ایج کے لوگ ہیں، 14 سال سے لے کر 35 سال کی عمر کے لوگ سب سے زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ فگرز موجود ہیں۔ اب اس کے پیچھے آپ جائیں گے تو یہی وجوہات ہیں۔ اب ان خودکشیوں کے پیچھے بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، جو آپ چائلڈ ایبیوز کی بات کر رہے ہیں نا، بچوں کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے، وہ سیکشول ایبیوز کا شکار ہوتے ہیں یا فزیکل ایبیوز کا شکار ہوتے ہیں، گھر کے اندر، گھر کے باہر، محلے میں، سکول میں، جہاں بھی۔ تو ان کا ذہنی طور پہ وہ اتنے مفلوج ہو جاتے ہیں کہ وہ ملٹی ڈس آرڈرز کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، جو کہ بلا آخر ان کو
یا کسی اور کو مارنے پہ راغب کرتی ہے, کوئی اور کرائم کرنے پہ, یا منشیات کے استعمال پہ, یا خودکشی کی طرف راغب کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہے. اسی لیے بارہا جس طرح شبیر صاحب نے بھی بات کی کہ بڑے لیول پہ, سسٹم لیول پہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں کی جائیں گی تو ہم ایک گرداب کی طرف جا رہے ہیں, ہم نیچے کی طرف سفر جاری ہے ہمارا. مطلب بدقسمتی ہے یہ بات, ہم مطلب کوئی خوشی سے نہیں کر رہے ہیں. آپ کو بھی نظر آ رہی ہے, مجھے بھی نظر آ رہی ہے, ریسرچرز, اکیڈمیشنز, جرنلسٹ سارے اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ ہم سمت کا تعین نہیں کر پائے ہیں. ہمارے پاس یہ پالیسی کا فقدان ہے. جی بالکل, یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے, اس پہ جو ہے ایک الگ سے پروگرام ہو سکتا ہے. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اگلے دفعہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ندیم خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.